بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین نیکی میں جلدی کرنا، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 7 پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا تیسرا جز ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کریں۔ اس کا تیسرا جز ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، عقل کے زائل ہو جانے کی وجہ سے، اس کے وہ وقت آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کریں۔ جو بندے کے حواس جوانی میں کام کرتے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں کام نہیں کرتے ہوتے۔ جو بندے کے جسم کے اجزاء جوانی میں کام کرتے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں کام نہیں کرتے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحم کیا تھا یا مجھے پالا تھا۔ وہ اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اپنی بات کرتا چلا جاتا ہے یا ضد کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے جب بندہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو جوانی کی عبادت ہے اس کی ایک اپنی لذت ہے، اور جو جوانی کی توبہ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ جوانی کی توبہ یا جوانی کی عبادت یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ وہ فارسی کا شعر ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے۔ اس حدیث شریف کا چوتھا جز ہے کہ اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جو ہمارے پاس موتیں واقع ہو رہی ہیں وہ اچانک ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بندہ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، اس نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا، ٹھیک ٹھاک اس نے گفتگو کی ہے، پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اچانک موت، اصل میں یہ ہم بھول گئے ہیں، اچانک موت نہیں ہے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو جب اسرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پہلے ایک بندے کی روح نکالی تھی، کیا وہ مجھے پیغام نہیں تھا کہ یہ جا رہا ہے تو نے بھی جانا ہے؟ جب میں نے اپنے سے پہلے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تھا تو مجھے یہ پیغام نہیں تھا کہ آج یہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، کل میری باری بھی آنے والی ہے؟ جب میں نے ایک بندے کو اس کی لحد میں اتارا تھا، اس کی قبر میں اتارا تھا، تو یہ میرے لیے پیغام نہیں تھا کہ آج یہ جا رہا ہے، کل میری باری بھی آنے والی ہے؟ ویسے جو ہمارے جو بال سفید ہو جاتے ہیں یہ ہمیں پیغام نہیں دیتے کہ اب تیرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ اپنے تخت میں تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا عمر موت کو یاد رکھا کرو۔ آپ نے کہا بھی تیری بڑی مہربانی، تو نے روزانہ یاد کروانا ہے۔ اس کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ روزانہ آ کے یاد کرواتا، حضرت عمر اس کو اپنے خرچے سے تنخواہ دیتے۔ ایک دن وہ بندہ آیا تو آپ نے کہا بھائی آج کے بعد تجھے موت کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضور کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میری جگہ پہ کوئی اور بندہ لگ گیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی داڑھی شریف کو پکڑا، اس کے اندر ایک سفید بال تھا۔ فرمایا یہ اب آ گیا، یہ عمر کو یاد کرواتا رہے گا کہ تیرا وقت آخری آ چکا ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے۔
ویسے بھی ہمیں موت کی تیاری رکھنی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں اچانک موت نہیں ہے، یعنی پہلے جو موتیں ہوئی ہیں، پہلے جو ہم نے جنازے پڑھے ہیں، ان کو ہم نے اپنے قدم پہ اٹھایا ہے، وہ ہمارے لیے سبق نہیں تھا، وہ ہمارے لیے سبق تھا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، وہ ہمیں بتلانے کے لیے تھا کہ آج یہ جا رہا ہے، کل تیری باری آنے والی ہے۔ ویسے بھی ہم تیار رہنا چاہیے۔ نیکی بندہ دیکھے نا، بندہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو اگر بندے نے مثال کے طور پہ ملک سے باہر جانا تو وہ کئی دن پہلے تیاری شروع کرتا ہے، وہ اپنا بیگ ٹھیک کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ کیا کیا چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، میں نے رستے میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی کرتا ہے نا۔ تو جب اس سفر کی ہم تیاری کرتے ہیں تو اس سفر پہ بھی ہم نے روانہ ہونا ہے، اس سفر پہ بھی ہم نے جانا ہے، سفر آخرت پر بھی ہم نے روانہ ہونا ہے، تو اس سفر کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم بڑے یعنی مجموعی طور پہ ہم بے وقوف ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، بعض سفروں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک تیاری کرنی پڑتی ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن اس سفر کا تو ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اس طرف جانا ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے، بات کہیں طوالت نہ پکڑ جائے، کہ دو میاں بیوی جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے، تو ایک بندے نے ہاتھ دیا، کہا مجھے بھی بٹھا لو۔ تو کون ہے؟ میں جی پیسہ ہوں۔ بیوی سے مشورہ کیا، کہا بٹھا لو، یہ بڑا کام آئے گا، ہم جہاں پہ ہم نے خرچ کرنے ہوں گے یہ پیسہ ہمارے کام آئے گا۔ آگے گئے تو ایک بندے نے اور ہاتھ دے دیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں عہدہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عہدہ یعنی کرسی۔ بیوی سے کہا عہدے کو بٹھا لے، کہا ہاں اس کو بٹھا لے، ہمارا بڑا عہدہ ہوگا، وزیر اعظم کا ہوتا ہے، ایم پی اے کا ہوتا ہے، ایم این اے کا ہوتا ہے، ڈی ایس پی کا ہوتا ہے، ڈی پی او کا ہوتا ہے، ڈی سی او کا ہوتا ہے، کمشنر کا ہوتا ہے، ہماری بڑی عزت ہوگی۔ اس کو بھی بٹھا لیا۔ آگے گئے تو ایک چیز اور کھڑی ہوئی تھی، تم کون ہو؟ میں جی شہرت ہوں۔ بعض بندوں کی بڑی مشہوری ہو جاتی ہے نا، بڑی تشہیر ہو جاتی ہے۔ بیوی سے مشورہ کیا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو بٹھا لے، ہماری بڑی شہرت ہوگی، تشہیر ہوگی، ہماری بلے بلے ہوگی، واہ واہ ہوگی۔ آگے اب سیٹیں تو ہوگی فل، یعنی فرانٹ پہ بیٹھے میاں بیوی، پیچھے کتنے بندے بیٹھ گئے؟ 3۔ آگے گئے تو جناب ایک بندہ اور کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے بھی بٹھا لے۔ کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دین ہوں۔ بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا نا 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 نا، اس کو نہ بٹھانا، جب آپ فضول خرچی کرنے لگیں گے یہ کہے گا ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ کہے گا نماز پڑھو۔ جب ہم حرام کام کرنے لگیں یہ روکے گا۔ جب ہم شراب نوشی کرنے لگیں گے یہ روکے گا۔ جب ہم کسی بری چیز پر نگاہ ڈالنے لگیں گے یہ روکے گا۔ اس کو نہیں بٹھانا۔ آج اب ہم نے بھی یہی کر دیا۔ آج ہمیں کوئی دین کا پیغام دے وہ اچھا نہیں لگتا۔ دین کے پیغام دینے پر مختلف پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ جناب یہ نہ کیا جائے تو وہ نہ کیا جائے۔ میں اشارے بس کر سکتا ہوں، بس کھل کے گفتگو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے، کیونکہ دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آگے گئے تو آگے چوکی، انہوں نے کہا جناب کاغذات دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے۔ نہیں جی کاغذات دکھاؤ۔ کاغذات کیا ہے؟ وہ اللہ کی پولیس، وہاں پہ رشوت تو چلتی کوئی نہیں۔ کہا بھی کیا کاغذات آپ کو چاہیے؟ کہا مجھے دین چاہیے۔ ہو ہمیں 1 سیکنڈ موقع دے، 1 منٹ موقع دے، ہم ابھی دین کو لے کے آتے ہیں تو فرشتہ کہے گا نہیں اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں، میں تجھے لینے کے لیے آ گیا۔ تو ہم نے دین کو پس پشت ہے۔ دین کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمارے نزدیک دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جب ہم بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو آتا ہے کہ کیا کریں، ان لوگوں کو اتنا پیغام بھی دیا جا رہا ہے پھر بھی صرف فجر ہی پڑھتے ہیں۔ کیا کریں ہم؟ کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں؟ پھر یہی ہم تسلی کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، محبوب آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کس کس نے اپنا کام کیا اور کس کس نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے بھائیو آج موت کی تیاری کر لیں، آج سفر آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور پازیٹیو لینے کی توفیق دے، نیگیٹو سے بچنے کی توفیق دے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بات کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بچائے۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔